جی ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بات ہوگی بھٹو صاحب کے کیس ری اوپن کرنے کے حوالے سے اور دیگر سیاسی جماعتیں اس حوالے سے کیا کہہ رہی ہیں۔ ویسے رضا عابدی صاحب، بڑی تنقید بھی ہو رہی ہے کیس جو ری اوپن ہو رہا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ 186 کے تحت آپ صرف عدالت سے مخصوص معاملات کے متعلق رائے مانگ سکتے ہیں، کرمنل کیسز ری اوپن نہیں ہو سکتے۔ 186 کی تشریح یہی ہے کہ آپ اس پہ اوپینین مانگتے ہیں۔ اگر 186 سے ریفرنس بھیجا ہے تو اس کا قطعاً یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ کیس ری اوپن کر رہے ہیں۔ عدالت کے اوپینین کے بعد 188 آرٹیکل کا جو ہوتا ہے اس کے تحت آپ ریویو کے اندر جاتے ہیں۔ لیکن تنقید کرنے والے یہ جان لیں کہ وہ سب کہتے ہیں کہ یہ قتل ہے اور یہ اسٹیبلش ہوا ہے، یہ قتل ہو چکا ہے۔ لیکن خواجہ سعد رفیق صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دیا جس میں انہوں نے کہا کہ جی پھر جو 1971 میں ملک دو لخت ہوا تھا، پھر وہ کیس بھی بھٹو صاحب کے خلاف جو ہے ری اوپن۔ اب اس پہ تھوڑا سا میں تفصیل سے جواب دے دوں کہ بات انہوں نے بڑی کی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ ملک دو لخت ہونا اس سے بھی بڑا جرم تھا، اور اگر واقعی یہ کالک بھی آپ نے صاف کرنی ہے تو اس پہ بھی ریفرنس بھیجنے کے لیے تیاری ہوں۔ اس سے بڑا تو گناہ کوئی تھا ہی نہیں۔ لیکن میں ایک تاریخ کے پیرائے میں ضرور جانے کی کوشش کروں گا اور شاید آپ میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ میں آج پوری ریسرچ لے کے آیا ہوں تمام دنیا بھر کے یہ صحافیوں کی، اور یہ پاکستان کے تمام اخبارات کی، جس کے اندر جو ہے محمد احسن وٹو صاحب کے بھی ہیں اور دوسرے مقررین کے اور صحافیوں کے بھی ہیں اور فوجی مختلف افسران کے بھی ہیں، جن کے تحت یہ چیز قطعاً اسٹیبلش نہیں ہوتی کہ اس کے اندر اگر وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ شہید بھٹو کا کہیں کوئی عمل دخل تھا تو وہ اس کی خود نفی کرتا ہے۔ اس کی وجہ بھی بتاتا ہوں آپ کو۔ اس کی وجہ ہے کہ خود میاں صاحب نے پاکستان ٹوڈے کے اندر یہ چھپا ہے ان کا بیان، اور 30 دسمبر 2010 کو انہوں نے باقاعدہ اس کو پرنٹ کیا ہے کہ ڈھاکہ کی علیحدگی میں فوج ملوث تھی۔ نواز شریف صاحب نے واضح طور پہ یہ لکھا ہے کہ کچھ جنرل جو تھے وہ ڈھاکہ کے علیحدگی کے مشرقی پاکستان کے علیحدگی کے ذمہ دار تھے۔ تو یہ چیز بھی اب خواجہ سعد رفیق صاحب نے اگر پرسنلی یہ گفتگو کی ہے تو مجھے پتہ نہیں، لیکن ان کے قائد کا بیان میں یہاں پہ دے رہا ہوں، اس کو بھی چھوڑ دیں۔ اچھا، ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا سب سے بدترین دشمن جو رہا وہ ضیاء الحق رہا، ٹھیک ہے۔ اب ضیاء الحق جب اقتدار میں آیا تو اس کو ایک جھوٹا مقدمہ اٹھانا پڑا جس پہ آپ بھی قائل ہیں کہ وہ جھوٹا مقدمہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ قصوری صاحب کا جھوٹے مقدمے میں ان کو قتل کی سزا دی گئی، موت کی سزا دی گئی، وہ غلط ہے۔ اب جب ضیاء الحق کو وہ جس کے پاس تمام ایجنسیز تھی، جو فوج کا حاضر جنرل تھا، جو چیف آف آرمی اسٹاف بنا، اگر بھٹو صاحب نے 2 لخت کیا ہوتا تو ضیاء الحق نہیں لٹکاتا بھٹو صاحب کو اس مقدمے کے اندر۔ آپ کو پیپلز پارٹی کو ختم کرنا مقصود تھا۔ سینئر وکلا اب یہ کہتے ہیں 188 کے تحت آپ قوم کو تحفہ دیتے ہیں۔ ایک بہت بڑا الزام خواجہ صاحب عائد کر گئے ہمارے محترم ہیں، ٹھیک ہے، ان کے والد صاحب کی ڈیتھ ہوئی، ہم بھی اس میں آپ کے سوگواروں میں شامل ہیں، لیکن بغض بھٹو میں اتنا آگے نہ جایا جائے۔ میں تو ایک چھوٹی سی بات کر رہا ہوں کہ ضیاء الحق پہ کیوں نہ ریفرنس قائم کرے کہ اس نے یہ بھٹو صاحب پہ مقدمہ نہیں بنایا۔ اگر بھٹو صاحب نے کیا ہوتا تو آپ یہ بعید رکھ سکتی تھی کہ ضیاء الحق ایک جعلی جھوٹے مقدمہ قتل کے اندر بھٹو صاحب کو پھانسی دیتا، وہ تو پیپلز پارٹی کا خاتمہ کر دیتا، غداروں کے ساتھ چلا ہے ملک کے اندر۔ آپ کے ورکر یہ سوال کر، بی بی کو تو انصاف آپ دے نہیں سکتے۔ میں وہ بھی بتا رہا ہوں، آپ ہی کے کچھ پروگرام ہیں، میں ریکارڈ دیتا ہوں۔ آپ نے کہا جی نہ خرم شہزاد اریسٹ ہو رہا ہے، نہ وہ دوسرے سی پی او صاحب اریسٹ ہو رہے ہیں، وہ اریسٹ ہو گئے۔ اریسٹ ہو کے جب عدالتوں میں عدالت سے 10 لاکھ روپے بری ہو کے آ گئے تو غیر ضروری اور غیر احتیاط شدہ قدم جب آپ یہاں اٹھائیں گے، آپ کا عدالتی نظام ایسا ہے کہ 144 دہشت گرد جو 24,000 پاکستانیوں کے قتل میں ملوث ہیں وہ رہا ہو کے چلے گئے، یہ دونوں صاحبان بھی چلے گئے۔ اب یا تو آپ ایسا مکمل قدم، جامع قدم اٹھائیں جو اصل قاتل ہے وہ لٹک جائے۔ تو پروسیکیوشن تو میں ہمیشہ ایک ہی شو میں ہمیشہ ایک ہی بات کرتی ہوں، پروسیکیوٹرز جو ہوتے ہیں وہ تو گورنمنٹ کے ہوتے ہیں نا، وہ تو گورنمنٹ ان کو بتاتی ہے کہ جی آپ جائیں کیس کی پروسیکیوشن کریں، تو پروسیکیوٹرز کمزور ہوتے ہیں۔ یہی تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں، پاکستان کے اندر کسی بھی ثبوتوں کو چھان بین کرنے کے بعد ایک عملی شکل میں ڈھالنے کے لیے، اب دیکھیں وہ جو قتل ہوا شہید بھٹو صاحب کا، وہ پروسیکیوشن تھی کیا؟ وہ تو سراسر انات تھا نا، اور اس کے اندر تو یہ مولوی مشتاق تمام درست ہوگی، وہ کہا آپ ذرا یہ بیان پڑھیں نا، یہ لیفٹیننٹ جنرل احسان احمد صاحب نے خود لکھا ہے، یہ بھٹو صاحب نہیں دیکھیں میری بات سنیں، میں ایک شہری ہوں پاکستان کا، قانون کا احترام کرتا ہوں، مان تو لیا قتل تو ہوا نا، قاتل بھی میں نے کل بھی پروگرام میں کہا تھا، قاتلوں کو آپ فل کوٹ ریفرنس دے کے عزت بھی دو، آپ قاتلوں کو تمغہ حسن کارکردگی بھی دو، آپ قاتلوں کو تمغہ بصالت بھی دو، آپ قاتلوں کو تمغہ جرت بھی دو، آپ قاتلوں کو تمغہ پاکستان بھی دو، آپ قاتلوں کو نشان ہلال امتیاز پاکستان بھی دو۔ تو یہ کوئی طریقہ اگر آپ کے یہاں ظلم کرنے والوں کو تمغے دینے ہیں تو کل میں بھی ظلم کرنے کے میدان میں آیا تو آپ مجھے بھی معاف کر دیجیے گا۔ ایک لفظ معافی کافی نہیں ہوتی، دیکھیں لوگوں نے جنہوں نے غلطیاں کی ہیں ان کے لیے کوئی ایک میدان بنایا جائے اور اس پہ کالا ٹیکا لگایا جائے، وہاں ان کے فوٹو لگائے جائے تاکہ آنے والی قوم کے اندر آپ کے یہاں کوئی بھی غلطیاں کر کے معافی نہ مانگے، کیونکہ غلطی نہیں ہے، دیکھیں آسما غلطی نہیں ہے، پوری قوم کی تقدیر موڑ دی انہوں نے۔ چلیں شیخ صاحب سے بات کریں۔ شیخ صاحب آپ ساری باتیں گفتگو ان کی سن رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ تاریخ کو درست ہونا چاہیے، تاریخ کو ہمیشہ کہا جا رہا ہے درست ہو گئی، احتساب کے ذریعے لوگوں نے ووٹ کر دیا، تاریخ درست ہو گئی، بھٹو صاحب کے بعد بی بی آئیں 2 بار حکومت میں اور اب پیپلز پارٹی پھر حکومت میں۔ آپ کی جماعت کو اعتراض ہے اس حوالے سے کہ کیس جو ری اوپن ہو رہا ہے، کیونکہ آپ لوگ بار بار کہتے ہیں کہ بے نظیر بھٹو شہید کو یہ انصاف نہیں دے سکے، تو آپ بھٹو صاحب کے حوالے سے ریفرنس جو ہے ری اوپن کر رہے ہیں؟ آشم میری سوچ تھوڑی سی مختلف ہے۔
میں اس معاملے میں یہ تو اب ان کو پتا ہوگا، فیصل زیادہ بہتر سمجھتے ہیں کہ یہ کیس جو ری اوپن کیا جا رہا ہے یہ کیوں کیا جا رہا ہے، اس پہ بھی میں تھوڑا سا آپ کو اس کی روشنی تھوڑی سی ڈال دوں گا. لیکن جہاں تک بات یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون یا میرے اپنے ذاتی سوچ کا، تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے رہنے والے 17 کروڑ یا پہلے 15 کروڑ تھے یا پہلے 12 کروڑ تھے، ان عوام نے 3 دفعہ ذوالفقار علی بھٹو کی بے گناہی کی مہر ثبت کی. اب اس سے بڑی عدالت تو کوئی نہیں تھی، خدا کی عدالت ہے اور اس کے بعد عوام کی عدالت ہے، اور پیپلز پارٹی یہ بات کہتی ہے کہ عوام کی عدالت سب سے بڑی عدالت ہے. اب اس عدالت نے جب 3 دفعہ آپ کو یہ کر دی، تو اب آپ اس کو دوبارہ جب لے کے جا رہے ہیں، چاہے آپ ان سے کورٹ سے آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جی آپ بتائیں ہمیں اپنا موقف دے دیجئے. اب میں وکیل تو ہوں نہیں، نہ ہی کوئی قانون پڑھتا ہوں، لیکن جو میں نے پڑھا، جو میں نے سنا ہے، اس میں یہ ہے کہ وہ لوگوں کا خیال ہے کہ اس آرٹیکل کے تحت آپ ریفرنس نہیں بھیج سکتے. اب اس کو بھی آپ پس پوچھ ڈال دیجئے. اب جیسے آپ فرما رہی تھی نا کہ خواجہ سعد رفیق نے بات کی، اب بات یہ ہے کہ اگر میں بیٹا ہوں اور میرا باپ بے دردی سے سڑک کے اوپر اور مار دیا جائے، شہید کر دیا جائے، تو میں لازمی بات ہے کچھ عرصہ تو لگے گا مجھے بھولتے ہوئے، لیکن جب آپ اس کے کنیکٹڈ چیز کو آپ جب کھولیں گے تو پھر اس کی بازگشت آپ سنیں گے، ان کی بھی چیزیں سامنے آئیں گی. جیسے ڈاکٹر نذیر صاحب تھے، جیسے اپنا چودھری ظہور اللہ صاحب تھے، چلیں ان کے تو بیٹے سب بھول بھال گئے ان کو، لیکن اس کی جو میرے خیال میں اس کی آپ بازگشت سنیں گی. اس کی ضرورت شاید نہیں تھی. اس کی ضرورت اس لیے میں کہتا ہوں کہ جب آپ کو 3 دفعہ اس عوام نے آپ کو یہ کہہ دیا کہ، اور دیکھیں نا اب سن لیجئے، وہ جو بے شک کہ غلط تھا، اور میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں ذوالفقار علی بھٹو پہ نہیں، یہ اس ملک کے عوام پہ ایک ظلم تھا. مطلب آپ دیکھیں نا، مطلب ایک ایسا شخص جس نے اس ملک کو لیکن کیس کے حوالے سے ہم بات کر لیتے ہیں نا، ریفرنس جو دائر کیا گیا یہ جائز اقدام ہے، ٹھیک ہے نہیں ہے؟ زرداری صاحب کہہ رہے ہیں عدلیہ کے ماتھے پہ جو ٹیکا لگ گیا اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، یہ داغ عدلیہ خود دھوئے. تو یہ جو باتیں ہو رہی ہیں کیا عدلیہ کے کنٹیمپٹ کے زمرے میں آ رہی ہیں؟ عدلیہ کے حوالے سے جو اس طرح کی باتیں یا ہر چیز تو کنڈیم میں نہیں آئے گی، لیکن میں اس الفاظ میں مجھے تھوڑا سا اختلاف ہے کہ آپ کے چہرے پہ کالا داغ تھا، آپ دھبا اپنا صاف کر دو، پہلے جو گئے تھے، نہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. مطلب چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی ضرور ہیں، ذوالفقار علی بھٹو کے داماد بھی ہیں، محترمہ بے نظیر بھٹو کے وہ خامند بھی ہیں، لیکن وہ صدر مملکت ہیں، صدر پاکستان کے، ان کا مقام جو ہے وہ اس قسم کے الفاظ کی ادائیگی کو ان کو مطلب ادائیگی کو آپ کے درست نہیں سمجھتے؟ پروفیسر رضابی صاحب اس طرح کے کلمات کہنے چاہیے. فیڈریشن کے نمائندہ صدر ہوتے ہیں، فیڈریشن کے جو نمائندہ ہیں وہ میں نے سنی، میری گزارش ہے، انہوں نے خود مثال دی. خواجہ صاحب کے والد کے موت کے صدمے سے شاید وہ نکل نہیں سکے، اپنے والد کے صدمے سے نہ نکل سکے تو آپ بھٹو صاحب پہ سقوط پاکستان کی جو نا وہ ذمہ داریاں ڈال دیں، جبکہ آپ کے قائدین خود کہہ رہے ہیں کہ اس میں قطعاً جو ہے وہ فوج کا کردار. اور مطلب کہتا ہوں کمیشن کی رپورٹ سامنے آئے، کیوں اس کو چھپایا ہوا ہے، آ جائے ایک بار سامنے تاکہ اس میں جو بھی ہے. بہرحال اس وقت کی فوج میں اور آج کی فوج میں بھی بڑا فرق ہے. آج کا جنرل جو ہے یہ چاہتا ہے، اور آج کے عدالتوں کو اگر اس طرح سمجھا ہے تو ریفرنس کے لیے اوپینین بھیجا گیا ہے. اچھا میری ایک گزارش سنیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ چلو نہیں کھلنا چاہیے، اتنے سال ہو گئے، چلو یہ بھی ٹھیک ہے آپ کے پاس، لیکن میں آپ سے گزارش ہی کر رہا ہوں، ظلم تو ہوا. قاضی کو ظلم کبھی زیب نہیں دیتا. اسلام کے اندر قاضی غلطی کرے اس کو معافی کی گنجائش ہے ہی نہیں، اصولاً اخلاقاً تعمیراً اس کو فوری طور پہ استعفیٰ دے کے گھر چلے جانا چاہیے، کیونکہ وہ انصاف کے اندر جہاں غلطی کر رہا ہے وہیں معافی مانگ رہا ہے. اب معافی اور غلطی لازم الملزوم ہو گئے. دوسری چیز یہ کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ان کو اتنے آپ نے 17 تمغے دیے تمام ججز کو، اور سب سے بڑی وجہ دینے کی یہ تھی کہ انہوں نے بھٹو صاحب کو پھانسی دی. تمغے کس نے دیے؟ تمغے وہ ضیاء الحق نے دیے. اس کے بعد پھر آپ فوج سے سوال کریں. میری بات سنیں، میں ادھر بھی آ رہا ہوں، میں ادھر بھی آ رہا ہوں. آرمی ایکٹ ہے 1956، اس کے تحت اگر کوئی مر جائے اس کے بعد بعد از مرگ بھی کورٹ مارشل ہوتا ہے. اب تمام کتابوں میں، آرمی کی اور قانون کی تمام کتابوں کے اندر بھٹو صاحب تو ہیں قاتل اور مجرم، اور آپ ظلم کر کے بھی شہید ہیں. چلیں عدلیہ سے تو تاریخ درست کروا رہے ہیں، آرمی سے بھی تاریخ درست کروائیں، آرمی سے بھی آپ پھر تاریخ. میں ادھر ہی آ رہا ہوں نا، یہ بیان میں نے اس لیے دکھایا. ایسے سنیں میری بات. تیسری چیز میں آپ کو ایک واضح طور پہ بتاتا چلوں کہ کیا ہمارے ہاں سب سے آسان کام یہ ہے کہ قوم کی تقدیروں کا ستیہ ناش کر دو اور 2 لفظ بولو معافی، اور آپ سمجھتے ہو کہ قوم نے آپ کو معاف کیا نہیں کیا، آپ پارسا بن کے بیٹھ جائیں جی. اب میں تو کہہ رہا ہوں جی پرویز مشرف نے بھی غلط کیا، بعد میں وہ معافی مانگتے رہے، ضیاء الحق نے غلط کیا وہ معافی مانگتے رہے، LFO کو ان ججوں نے سپورٹ کیا معافی مانگتے رہے، انہوں نے اس کو ویلیڈیٹ کیا مشرف کو، یہ معافی مانگے، انہوں نے پھر آ کے بیٹھ گیا، PCO پہ حلف لیا، پھر معافی مانگ لی. تو میری بہن بات اتنی سی ہے کہ پاکستان میں اگر ہر جرم کی سزا معافی ہے تو پھر یہ 29,000 قیدی جیلوں میں نا ایک بار ان کو بھی معاف کر دیں. بالکل، اگر معافی مانگنے کے بعد یہ مہاتما گاندھی اور گوتم بدھ